Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نذیر احمد کوئٹہ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے، یہ روزے کب رکھیں اور ان روزوں کی نیت کیسے کرنی ہے، براہ مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شوال کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ تو ان کے متعلق ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو ایسا شخص سال بھر روزے رکھنے والا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں یوں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں، اور جس نے ایک نیکی کی تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یعنی جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو ایسے شخص کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک پر 10 گنا اجر ہے۔ اب جس خوش نصیب نے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، چاہے رمضان کا 29 کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، مگر ہمیں ثواب اللہ کی طرف سے 30 کا ہی ملے گا۔ گویا 30 روزے رمضان کے، اب جب ان پر 10 گنا لگے گا تو 30/300 ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اب 6 پر 10 گنا لگے تو یہ 60 بن جائیں گے۔ لہٰذا سال کے بھی عموماً 360 دن ہوتے ہیں۔ اب جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو ایسے شخص کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزے عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا ضروری ہے؟ یعنی کہ ایک دن عید تھی، دوسرے دن سے ہی ان روزوں کو رکھنا شروع کر دیں؟ اگر دوسرے دن سے شروع نہ کر سکے تو پھر اب روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر عید کے دوسرے دن سے روزے رکھنا شروع نہ کیے تو آپ پھر نہیں رکھ سکتے، کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی سے شوال کے روزے رکھنا شروع کر دینے چاہیے۔ اگر عید کے دوسرے دن سے یہ روزے شروع نہ کیے تو پھر یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو یاد رکھیے، یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ شوال کے پورے مہینے میں جب بھی آپ چاہیں تو یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ چوتھے دن رکھنا چاہیں، 5ویں دن، 10ویں دن، جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھا کر یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے روزوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی سے ہر حال میں شروع کر دینی چاہیے۔ اگر دوسرے دن سے شروع نہ کر سکے تو پھر آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ آپ جب چاہیں شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان روزوں کو لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ایک روزہ 7، 8 یا 10 شوال کو رکھا ہے تو پھر لگاتار ہی 6 روزے پورے کرنے ہوں گے، تو یہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ آپ چاہیں تو درمیان میں گیپ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک روزہ رکھا پھر دوسرا روزہ 2-3 دن کے بعد رکھ لیں۔ اسی طرح وقفے سے 6 روزے جو ہے پورے مہینے میں مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ سنیے کہ شوال کے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھیے، یہ فرض روزہ نہیں ہے بلکہ نفل روزہ ہے، تو اس میں نفل روزہ ہی کی نیت کرنی ہوگی۔ یعنی کہ آپ نے رات کو نیت کر لی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، تو بس اتنا نیت ہی کافی ہے۔ اور پھر نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ سحری کے ٹائم اٹھے اور سحری کر لی تو یہی آپ کی نیت ہے۔ آخری اور لازمی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت یہ روزے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ نفل روزہ ہے، اور نفلی روزہ رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا یہ شرط ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ ان دنوں میں واپس آنے والا نہیں ہے تو پھر ایسی عورت یہ نفل روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو پھر شوہر سے اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ فرض روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہوتی، لیکن نفل روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت یہ لازمی امر ہے۔ اگر شوہر اجازت دے تو روزہ رکھیں، ورنہ نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر
جائز نہیں ہوتا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔